بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ اسے ہر روز ایک خوبصورت عورت اس کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ یہ خواب کافی راتوں سے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی، بادشاہ اسے اپنا خواب بتاتا ہے۔ بیٹی جان، مجھے یہ خواب کافی راتوں سے آ رہا ہے، آپ بتائیں، آپ تو کافی علم رکھتی ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بیٹی اپنے باپ کو بتانے لگتی ہے کہ آپ کو جب بھی یہ خواب آئے تو آپ اس عورت کو کہنا، نہ آج آؤ نہ کل آؤ، بلکہ آپ ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ بات مان لی۔ جیسے بادشاہ رات کو سوتا ہے، بادشاہ کو پھر سے یہی خواب آتا ہے۔ عورت پوچھتی ہے، آج آؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ فرمانے لگا، نہ آج آؤ نہ کل آؤ، بلکہ ابھی ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نیند سے اٹھ پڑتا ہے۔ جیسے بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے تو بادشاہ کا وزیر کمرے میں آتا ہے اور بادشاہ سے فرمانے لگتا ہے، ہمارے محل میں دشمنوں کا حملہ ہو چکا ہے، ہمارے سارے سپاہی مارے گئے ہیں۔ بادشاہ وزیر کو کہنے لگا، ہمارے سپاہی جتنے بھی زندہ بچے ہیں انہیں کہو دشمنوں سے خوب لڑیں، آپ لوگوں کو ہر حال میں یہ جنگ جیتنی ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو بادشاہ کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ دشمنوں کے سامنے کافی کمزور پڑ چکے ہیں۔ اس لیے بادشاہ اپنی بیٹی کو کمرے سے جگا کر آدھی رات کو محل سے باہر نکال کر لے جاتا ہے، اپنی بیٹی کو بھگاتے ہوئے ایک جنگل میں لے جاتا ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر کیا ہوا، آدھی رات کو آپ مجھے میرے کمرے سے کیوں جگا کر اس جنگل میں لے آئے ہو؟ بادشاہ اپنی بیٹی کو ساری بات بتاتا ہے، ہمارے محل میں دشمنوں کا حملہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس جنگل میں لایا ہوں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے میرے رب، آپ نے میرے ابا جان کی جان بچا لی ہے اور دشمنوں سے مجھے بھی بچا لیا ہے۔ بادشاہ اپنی چھوٹی بیٹی کو آگے چلنے کے لیے کہتا ہے۔ جنگل میں چلتے چلتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو جنگل کی ایک سائیڈ میں انہیں ایک گھر نظر آتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے، آج کا دن اسی گھر میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اسی گھر میں لے جاتا ہے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی انجان گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر ایک مرد آ جاتا ہے۔ بادشاہ کا وہ مرد جو تھا وزیر تھا، پہلے بادشاہ کی غلامی کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کئی زمانے میں اس شخص کو وزیر رکھا تھا۔ وزیر تو بادشاہ کو اسی وقت پہچان لیتا ہے۔ وزیر تو بادشاہ کی کافی عزت کرتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کہتا ہے، میرے گھر آپ کیسے آئے؟ اندر آؤ۔ بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کو وزیر ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہے اور خوب خدمت کرتا ہے۔ جیسے رات ہوتی ہے، بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ وزیر کی بیوی کی چوری چھپی باتیں سنتے ہیں۔ وزیر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے، یہ میرا بادشاہ ہے، میں اسی کے کئی زمانے میں غلامی کرتا تھا، یہ مصیبت پتہ نہیں میرے گھر کیسے آ گئی۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں تو صبح کو وزیر کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، آپ لوگ کیوں جا رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے، آپ خوش رہو، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ایک دن گھر میں رکھا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی کو چلتے چلتے ایک دن اور بھی گزر جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو ایک دوست کا گھر نظر آتا ہے جو بادشاہ کو کافی سالوں سے جانتا تھا۔ بادشاہ اپنے دوست کو ساری کہانی بتاتا ہے، میرے سارے سپاہی مر چکے ہیں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو۔ بادشاہ کا دوست بادشاہ کی کافی عزت کرتا ہے۔ دوست جو تھا بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا۔ جیسے ہی بادشاہ دوست کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو اسی وقت دوست کی بیوی مر جاتی ہے۔ دوست تو حیران ہو جاتا ہے
अचानक उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई और ये तो मर चुकी है। 2 दिन बादशाह और बादशाह की बेटी दोस्त के घर में रहते हैं। दोस्त का एक मौलवी मोहल्लेदार था। वो दोस्त के घर में आता है। हिसाब किताब करने के बाद मौलवी दोस्त को हिसाब करने के बाद बताता है, सामने जो शख्स बैठा है ये आपके लिए मनहूस है, इसको घर में से निकालो वरना आप भर भी ये अज़ाब आते रहेंगे। बादशाह का जो दोस्त होता है बादशाह को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। बादशाह अपनी बेटी को यहाँ से भी लेकर चला जाता है। चलते चलते बादशाह को एक खूबसूरत घर नज़र आता है। बादशाह उस घर को पहचान लेता है। ये मेरी बड़ी बेटी का घर है जिसकी मैंने 5 साल पहले शादी की थी। बड़ी बेटी के घर में जैसे ही बादशाह जाता है, बड़ी बेटी अपने बाप की खूब खिदमत करती है। और बादशाह की बेटी जिस कमरे में बिस्तरों पर सो रहे होते हैं, उन दो बिस्तरों पर अचानक कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और दीवारों पर भी बाप और बेटी को कीड़े नज़र आते हैं। दोनों आधी रात को यहाँ से चले जाते हैं। हमारी बड़ी बेटी पर हमारी वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। बादशाह और बादशाह की बेटी दोनों यहाँ से तो चले गए। आगे जाते ही उन्हें एक छोटी झोंपड़ी नज़र आती है। बादशाह अपनी छोटी बेटी को कहता है, आज का दिन इसी झोंपड़ी में गुजारते हैं। बादशाह पहले जैसे झोंपड़ी के अंदर गया तो एक दरवेश बैठा था। दरवेश को बादशाह अपनी सारी कहानी बताता है। एक औरत मेरे ख्वाब में रोज़ आती थी और मुझे कहती थी कि आज आओ या कल आओ। मेरी बेटी ने मुझे कहा, उसको कहो तुम आज आओ ना कल आओ बल्कि अभी आ जाओ। दरवेश बादशाह को कहने लगा, आपकी बेटी ने आपको अच्छा ही जवाब दिया है। वो जो मुसीबत थी आप पर जवानी में आ गई, ये एक अच्छी बात है। अगर बुढ़ापे में आई होती तो आपको काफ़ी तकलीफ़ देती, इसलिए आपकी बेटी ने आपको एक नेक सलाह दी और मुसीबत आप पर भी आ गई। दरवेश के साथ बादशाह बैठा ही होता है। बादशाह के लिए एक पैगाम आ जाता है, वज़ीर ने आपको अपने महल में बुलाया है। वज़ीर ने दुश्मनों से जंग जीत ली है। बादशाह अपने महल में चला आता है। बादशाह की खूब इज़्ज़त की जाती है। बादशाह पहले की तरह अब महल में रहने लगता है और अब उसे कोई नींद में ख्वाब नहीं आता। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं करीम केके और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू अनोखी कहानियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर हमारी न्यू वीडियो अच्छी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुंच सके। थैंक्स।